learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ القمر آیت 16۔ فکیف کان عذابی، پھر کیسا تھا میرا عذاب، ونذری، اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر آنے والے عذاب کی طرف توجہ دلائی ہے کہ کیسے دنیا سے محبت تھی، کیسی تمنائیں تھیں، سب غرق ہو گئیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب اور اس تنبیہ کو کیسا دیکھا جو کسی کے لیے کوئی حجت نہیں چھوڑتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِذِکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے والوں اور حفظ کرنے والوں کے لیے آسان بنا دیا، اور جو حفظ کرنا چاہتا ہے اس پر اس کی مدد بھی وہ کرتا ہے۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن جتنی واضح کوئی چیز نہیں لکھی، اور یہ چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے اسے حفظ کرنا آسان بنا دیا ہے، تاکہ جو کچھ اس میں بیان ہوا ہے اس سے نصیحت حاصل کی جا سکے۔ تو کیا ہے کوئی اسے پڑھنے والا جو اسے پڑھے اور نصیحت حاصل کرے۔ اس آیت کو اس صورت میں تکرار کے ساتھ لانے کا مقصد تنبیہ اور غور و فکر کرنا ہے۔ کذبت عاد نے جھٹلایا، فکیف کان عذابی، پھر کیسا تھا میرا عذاب، ونذری، اور میرا ڈرانا۔ عاد یمن کا ایک معروف قبیلہ ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، جو انہیں توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، مگر انہوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آنے والی طوفانی ہوا کے عذاب کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ لوگ اس کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے رویوں کو بدلیں۔ انا ارسلنا علیہم ریحن، بے شک بھیجا ہم نے ان پر ایک ہوا کو، سرسرن، تند و تیز، فی یوم نحس مستمر، ایک دن میں مسلسل نحوست والے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب مسلط فرما دیا، ایک ایسے دن میں جو برکت سے خالی تھا۔ وہ عذاب کا دن نحوست کا تھا اور قوم عاد کے لیے بہت بدبختی والا تھا، جو مسلسل ایک ہفتے تک جاری رہا، یعنی 7 راتیں اور 8 دن ہوا انہیں فنا کرنے کے لیے چلتی رہی۔ تنزع الناس، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ تنے ہیں کھجور کے، منقعر، جڑ سے اکھڑے ہوئے۔ قوم عاد پر چلنے والی ہوا اللہ تعالیٰ کا قہر تھا، وہ قلعوں میں اور گھروں میں بند انسانوں کو اٹھا کر اتنا بلند لے جاتی کہ وہ نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر ان کو سر کے بل زمین پر زور سے پٹکتی کہ ان کا دماغ کچلا جاتا۔ ان کی ہلاکت کے بعد ان کی لاشیں ایسی دکھائی دے رہی تھیں گویا کہ کھجور کے جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ فکیف کان عذابی، پھر کیسا تھا میرا عذاب، ونذری، اور میرا ڈرانا۔ یعنی تم نے دیکھا کہ اللہ کا عذاب اور اس کا انجام کیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر آنے والی طوفانی ہوا کے عذاب اور ہلاکتوں کی طرف توجہ دلائی ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈریں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، لِذِکْرِ، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ قوم عاد کے واقعے کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ یہ بات کہی گئی کہ قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلا کر، نصیحت قبول نہ کر کے ہلاکت خریدی تھی۔ اب تم دیکھ لو تمہارے پاس قرآن کی نصیحت آ گئی ہے، قبول نہیں کرو گے تو برے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اب بتاؤ کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ کذبت سمود نے جھٹلایا، بالنذری، خبردار کرنے والوں کو۔ یہ تیسرا قصہ ہے، یہ انبیاء کو جھٹلانے والی قوموں کی تیسری مثال ہے۔ ان قوموں کی عادت تھی کہ وہ ہر نبی کی تکذیب کرتے اور تمام رسولوں کے منکر تھے۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ ایک عجیب و غریب اونٹنی تھی جو ایک دن میں اکیلی ساری نہر کا پانی پی جاتی اور دوسرے دن لوگ پانی پیتے تھے، اور وہ اتنا زیادہ دودھ دیتی تھی کہ سارے قبیلے کو کافی ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی چیخ کے ذریعے ان کو عذاب دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ قوم سمود نے 3 وجوہات کی بنا پر صالح علیہ السلام کو جھٹلایا جو اگلی آیات میں بیان کی گئی ہیں۔ فقالوا، پس انہوں نے کہا، ابشرا منا واحدا، کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو، نتبعہ، ہم اس کے پیچھے چلیں، انا اذا لفی ضلال، تب تو یقیناً ہم گمراہی میں ہوں گے، وسعور، اور دیوانگی میں۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنے جیسے ایک شخص کی بات مان لیں اور اس کے پیچھے چلیں جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو ہم گمراہ اور دیوانے ہوں گے۔ اس طرح انہوں نے تکبر کی وجہ سے رسول کی پیروی سے انکار کیا۔ لوگوں کے خیال میں ایک انسان کو رسول تسلیم کرنے کا مطلب اسے اپنے سے بڑا مقام دینا ہے۔ اپنے سے بڑا مقام دینے پر ان کو پھر اپنا مقام چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے لوگ انسان کو رسول تسلیم کرنے کو دیوانگی قرار دیتے ہیں۔ اُلقی الذکر علیہ،
کیا ڈالا گیا ذکر اس پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، بل ہوا کذابن بلکہ وہ بڑا جھوٹا ہے، عاشرن خود پسند ہے۔ انبیاء کی دعوت پر یہ اعتراض ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ وحی آنے پر قوم ثمود نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد ہم پر اپنی بڑائی جتانا ہے۔ قوم ثمود نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کے بارے میں جو اعتراض کیے اس کا مقصد محض انہیں جھٹلانا تھا۔ دراصل وہ خود اتنے ظالم تھے کہ سچے خیر خواہ کو وہ نہیں پہچان سکے۔ ایسے ہی اعتراضات اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے تھے۔ ان کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سَيَعْلَمُونَ غَدًا جلد ہی کل وہ جان لیں گے، مَنِ الْكَذَّابُ کہ کون بڑا جھوٹا ہے، الْأَشِرُ اور خود پسند ہے۔ یعنی کل آخرت میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کل سے مراد عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کا دن بھی مراد ہے۔ جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ اس آیت میں زبردست دھمکی ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُو بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، النَّاقَۃِ اونٹنی کو، فِتْنَةً لَہُم ان کی آزمائش کے لیے، فَارْتَقِبْہُم چنانچہ آپ انتظار کریں، وَاسْتَبِرْ اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر ان کے لیے چٹان سے اونٹنی پیدا کر دی۔ اونٹنی ان کے لیے نعمت تھی، وہ اس کا دودھ دھوتے جو سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اب ان کا فرض تھا کہ وہ صالح علیہ السلام کو سچا نبی مان لیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی تھی۔ اونٹنی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش پوری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب دیکھتے رہنا یہ اپنے وعدے کے مطابق ایمان لاتے ہیں یا نہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کی دی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا۔ وَنَبِّئْهُمْ اور انہیں بتا دیں، أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، كُلُّ شِرْبٍ ہر ایک کے پینے کی باری، مُحْتَضَر حاضر کی گئی ہے۔ یعنی ان کو آگاہ کر دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، یعنی ان کا پانی پینے کا چشمہ اب ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا۔ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن ان کے پانی پینے کے لیے ہے۔ ہر کوئی اپنی باری پر حاضر ہو کر اپنا حصہ وصول کرے گا اور اپنی باری کے علاوہ نہیں آئے گا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، فَتَعَاطَىٰ تو اس نے اسے پکڑ لیا، فَعَقَرَ پس اس نے اسے کاٹ ڈالا۔ قوم ثمود نے اونٹنی کو مار ڈالنے کا جو حکم دیا تھا تو اس شخص نے تیر کے ساتھ اسے مار دیا۔ قوم ثمود نے اونٹنی کو اس لیے قتل کیا کہ پانی کی باریاں نہ رہیں اور ہم اپنی مرضی کے مطابق جتنا چاہیں پانی لے سکیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي پھر کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرْ اور میرا ڈرانا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سخت چنگھاڑ اور زلزلہ بھیجا جس نے ان کے آخری آدمی تک کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ان پر ایمان لائے تھے، اور فرمایا کہ دیکھو ان کا انجام تمہارے سامنے ہے، یہ بتاؤ کفر اور تکذیب کرنے پر میرا عذاب اور میرے ڈراوے کیسے رہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔